ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب الادب مرشد ما جانشین سلطان الفقر امام الوقت حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، سٹیج پہ تشریف رکھنے والے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تمام شہزادگان، تمام علماء کرام، مشائخ عظام، معزز و محترم مہمانان گرامی، حاضرین ناظرین سامعین، بزرگوں دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرمسرت موقع پہ میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو اس بات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج کے دن پھر ہمیں اپنے مرشد کریم کے آستانے کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ آج کی محفل پاک آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مرکزی سالانہ اجتماع 12-13 اپریل کو دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ ہی منعقد ہوتا ہے، اور ہم اسی سلسلے میں اکٹھے ہیں۔ آپ تمام احباب بھی اپنی ضروری مصروفیات کو ترک کر کے اپنے کاروبار کو، فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے اسے چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب سے آپ نے در سلطان العارفین کی طرف آنے کے لیے اپنا ارادہ باندھا تھا، تب سے اب تک اور آپ کے واپس پہنچنے تک آپ کی دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی بنیاد جب رکھی تو تب سے نہیں بلکہ پچھلی کئی صدیوں سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا دور چل چکا تھا، ایک ایسی کیفیت انسانیت پہ وارد تھی کہ جس نے کسی مخصوص مذہب اور فرقہ جات کو کم اور مجموعی طور پہ پوری عالم انسانیت کو تباہی کے ایک دہانے پہ پہنچا دیا تھا۔ بہت جماعتیں، بہت تحریکیں اس مشن کو لے کے، اس مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن کسی کے ہاتھ کے اندر انسانی معاشرے کے استحکام کی کنجی نہیں آ رہی تھی، وہ راستہ نہیں مل رہا تھا، وہ حل نہیں آ رہا تھا کسی کے پاس کہ اس انسانی معاشرے کی بنیاد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے اوپر اور محبت کے اوپر قائم فرمائی تھی، وہ ہم سے کیسے کھو گئی۔ اور آج بڑے افسوس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی محسن انسانیت جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ آج اس محبوب کائنات کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج اس محسن کائنات کی، آج اس محسن انسانیت کے اوپر انسان اپنے وہ مذموم عزائم لے کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ خباستیں
آج میڈیا کے اندر چھاپ رہے ہیں، وہ کفر و الحاد کی طاقتیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کیے. ٹھیک ہے، ان کے ذمے اور بھی بہت سارے جرائم ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم جو ان کے ذمے پڑتا ہے وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ محسن انسانیت کے اس انسانی نظریے کا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام کو نہیں مانتے الگ بات ہے، وہ ہمارے عقائد سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے کلمے سے، ہمارے نبی سے اگر ان کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس نے انسان کو انسانیت کے ڈھنگ سکھائے ہیں. تم اسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو. وہ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ چاند کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پہ پڑتی ہے. ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا درس دیا، آپ نے ہمیں کون سی تعلیمات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر اپنا پاک اور نورانی قرآن اتارا، اس نے ہمیں کیا درس دیا، اس نے ہمیں کیا سبق دیا. آپ عالم انسانیت کے تناظر میں دیکھیں، عالم انسانیت کے حوالے سے دیکھیں. جب تک ہم اس خاص تعلیم کو اور اس خاص اہمیت، انسانی اہمیت کو نہیں اپنا لیتے، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اس بات کو یاد رکھیں، تب تک ہماری جو منزل ہے، ہم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس پہ رسائی ناممکن ہے. اس مشن کی تکمیل کی خاطر، اس مقصد کی تکمیل کی خاطر دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو پچھلے 1 صدی سے زائد ان کو مدت گزرنے کو ہے. وہ کام کر رہے ہیں، وہ تگ و دو کر رہے ہیں، وہ اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. کبھی وہ اس کو عالمی سلامتی کونسل کا نام دے دیتے ہیں، کبھی وہ ان کو اقوام متحدہ کا نام دے دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کرتے ہیں، فقط اسی لیے کہ اقوام عالم کو متحد کیا جا سکے اور انسانی معاشرے کی جو تشکیل ہے اس کو پرامن بنایا جا سکے. مگر ان کا یہ نظریہ جو انہوں نے اقوام کی بنیاد پہ رکھا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو چیلنج فرماتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام. جنیوا وہ مقام ہے جہاں پہ اقوام متحدہ کا صدر دفتر ہے. مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا ہے، ان کو یہ میسج دیا ہے، ان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اقوام کے اتحاد سے انسانی معاشرے کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. اگر انسانی معاشرے میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے تو وہ فقط حضرت انسان کے اتحاد سے پیدا ہو سکتا ہے، وہ فقط فرد کے اتحاد سے پیدا ہو سکتا ہے. اور فرد کے اندر اتحاد کیسے آ سکتا ہے، فرد اس اتحاد کو کیسے حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں، ہمیں بڑا واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا فارمولہ عطا فرما دیا، اور وہ جو اشارہ ہمیں ملتا ہے جسے اولیاء کاملین نے اپنی تعلیمات کے اندر قلم بند فرمایا، وہ کس طرف ہے؟ اس کا اشارہ ہماری روحانیت کی طرف ہے، اس کا اشارہ ہمارے قلب کی طرف ہے، اس کا اشارہ ہماری روح کی طرف ہے کہ اگر ہم وہ استحکام چاہتے ہیں، اپنے ان نظریات پہ ہم پورا اترنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی روحانیت کو بیدار کریں، سب سے پہلے ہم اپنے قلب کی صفائی کریں، سب سے پہلے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں. کیوں کہ جب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچتے، جب تک ہم اپنی اس چیز کو حاصل نہیں کرتے، تب تک ہمارا جو سفر ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. کیسے؟ روحانیت کی بات، اس پیغام کو عمومی طور پہ بڑا خفیف لیا جاتا ہے، بہت ہلکا سا لیا جاتا ہے. کیسے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات، میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، جب ہم بات کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات، تو اولیاء کاملین کی تعلیمات کے اوپر ہمیں پھر آگے سے جو جواب ملتا ہے، لوگوں کے تاثرات جو دیکھنے میں آتے ہیں، عمومی طور پہ لوگ اس میں کیا کہتے ہیں، او جی وہ تو استغراق کی حالت میں کچھ کہہ گئے، اس کا عام بندے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو خواص کی تعلیمات ہیں، خواص کے لیے ہی ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہی ہیں. عوام سے تو جی عوام ان سے بڑی دور ہے اور عوام کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی. پھر